بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے جو زندہ نہ رہے۔ بعض روایات میں 4 صاحبزادگان کا ذکر بھی ہے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ پہلا صاحبزادہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے جو باعث نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور باعث سے قبل ہی وفات پا گئے۔ آپ حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ آپ کے نام کے نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں ہی وفات پائی۔ ان کی وفات پر کفار مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، جس کے جواب میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، لوگوں کی اولاد جو ہوتی ہیں وہ مرد سے شروع ہوتی ہے، لیکن تیری اولاد تیری بیٹی فاطمہ سے شروع ہوگی اور قیامت تک تیری اولاد زندہ ہے۔ ہر گلی میں، ہر نگر، ہر قصبے، ہر جگہ پر سید زادگان پائے جائیں گے، سید زادے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ کوثر نازل فرمائے۔ طیب، طاہر، مطیب اور مطہر آپ ہی کے لقب ہیں، اسی لیے مورخوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کی تعداد میں غلطی ہوئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی۔ آپ 8 ہجرت میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر پائی۔ آپ کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ پہلے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ ان کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری صاحبزادی جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی پہلی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی جس نے اسلام دشمنی کی وجہ سے طلاق دے دی۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جنگ بدر کے موقع پر وفات پا گئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسری صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹا عتبہ سے ہوئی جس نے طلاق دے دی۔ دوسری شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ 2 نوروں والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا۔ اور نبی پاک رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا اگر میری اتنی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی اور میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ سب سے چھوٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے، بے انتہا پیار کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بیٹے کے بجائے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلا۔